سیمینار جو کہ عالی جناب پادری ہارون جوید صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور اس سیمینار کو کنڈکٹ کیا ہے ٹرسٹ ان بائبل کالج پاکستان اور ریورنڈ ڈاکٹر عاشق سندھو صاحب نے، تاکہ کلیسیاؤں کے درمیان کسی بھی چرچ کی تعمیر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کی جائے۔ اب چونکہ بہت سارے خادمین، ابھی کچھ اعداد و شمار خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر عاشق سندھو صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، جسے میں ملک پاکستان اور پوری دنیا میں خادمین کی تعداد کا اندازہ بھی ہوگا، اور بہت ساری تحقیق کی باتیں آپ کے سامنے جب رکھی جائیں گی تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ مجھے جس بات پر کچھ وقت میں کلام کی خدمت کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ڈسائپلشپ یعنی شاگردیت پر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا۔ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں، لوگ کسی چرچ کے رکن یا ممبر کہلانا تو پسند کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا چرچ یہ ہے، ہماری کلیسیا یہ ہے، ہم فلاں کلیسیا کے ہیں اور ہم اس چرچ میں ممبر ہیں، میں کوائر لیڈر ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں مبشر ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں ڈیکن ہوں، لیکن ہم کسی کو بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے نام سے نہیں سنتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کریں تو یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ایک بہت بڑی ذمہ داری، رسپانسبلٹی اپنے ڈسائپلز یعنی اپنے شاگردوں کو دی، جسے آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھا بھی ہوا ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ متی کی انجیل باب نمبر 28 اس کی آیت نمبر 19 اور 20 ضرور ہم اس کو دیکھیں اور چند باتیں کلام کی ہم جان سکیں گے، جس سے معلوم پڑے گا کہ اس کلام کی روشنی میں ہم سب کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر کسی کو مل جائے متی کی انجیل 28واں باب اور آیت نمبر 19 اور 20 تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کی بائبل میں متی کی انجیل نہیں ہے؟ جی بھائی کے پاس ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے ان کو حکم دیا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کا کلام ہم سب کے لیے زندگی، برکت اور تربیت کا واسطے ہے، آمین۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے جو بات، جو حکم اپنے شاگردوں کو دیا، اسے انگریزی زبان میں گریٹ کمیشن کہا جاتا ہے، اور جب اس کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ارشاد اعظم۔ سارے بول سکتے ہیں ارشاد اعظم۔
ارشاد اعظم سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی حکم، ارشاد کے لیے لفظ جو وہ حکم بھی ہے، جتنے بھی احکامات یا حکم خداوند یسوع نے دیے ہیں، ان سب میں سے بڑھ کر اگر کوئی حکم ہے تو وہ ارشاد اعظم ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو۔ اب ہمارے اس ملک میں، ہماری کنٹری میں سچویشن یہ ہے کہ خادمین کلیسیاں بنا رہے ہیں، اور لڑائی بھی یہی ہے، یہ میری کلیسیا ہے، وہ میری کلیسیا ہے، میں اتنی محنت سے کلیسیا بنائی، اس نے آ کے میری کلیسیا چھین لی، وہ میری کلیسیا کے لوگ لے گیا، اور یہی وہ باتیں ہیں جس کے اندر خادمین اور چرچ بھی الجھا ہوا ہے۔ لیکن جو بات یسوع مسیح نے ہمیں کہی تھی، آپ انجیل میں نہیں پڑھیں گے، یسوع نے کبھی بھی تعلیم نہیں دی کہ لوگوں کو جا کر کرسچن کر دو، نو، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور یہ لکھا بھی نہیں، یہ بھی لکھا کہ جا کے لوگوں کو مسیحی بناؤ، اور یہ لفظ مسیحی جو ہے یا کرسچن، اگر آپ بائبل کی اسٹڈی یا مطالعہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ الہامی لفظ نہیں ہے۔ کیسا لفظ نہیں ہے جی؟ الہامی۔ الہامی لفظ کیسے ہوتے ہیں؟ الہامی کلام کیسا کلام ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایسا کلام جو خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ تو لفظ مسیحی جو ہے یہ الہامی لفظ نہیں ہے۔ خدا نے نہیں کہا، یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ جا کے لوگوں کو مسیحی کرو یا کرسچن بناؤ۔ اور اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تو تقریباً 7 مرتبہ کے لیے بھیجا ہے۔ گدھی کا بچہ لانا تھا، کس کو بھیجا؟ شاگردوں کو بھیجا، ان کو سکھایا جا رہا تھا۔ جس جگہ یا شہر یا گاؤں میں جانا تھا، 2 کر کے اس نے کیا بھیجے؟ اپنے پہلے شاگرد بھیجے۔ ہمارے یہاں پر معافی کے ساتھ ایک لیڈر، ایک پادری جو ہے وہ اوورال ہوتا ہے۔ پادری صاحب نے کلام سنانا ہے، پادری صاحب بھی گیت گا رہے ہوتے ہیں، پادری صاحب نے ساز بجانے ہوتے ہیں، اور پادری صاحب نے میٹنگ دلانی ہے، پادری صاحب نے شفاعتی دعا کرنی، پادری صاحب نے بہت ساتھ کرنے، پادری صاحب نے نبوت کرنی، رویا بھی پادری صاحب نے ملے گی، خواباں دی تعبیر بھی پادری صاحب نے دس رہے، رسول بھی ہوئی، مبشر بھی ہوئی، چرواہے بھی ہوئی، سارا کچھ ہے۔ اور پنجابی چ ایک ایگزامپل دیتے رہے، جہے بڑے نے انہوں نے پتہ چل جائے گا کہ آپ ہی میں رجی پچی تے آپ ہی میرے بچے جیوڑ ہے، سارا کچھ آپ ہی میں رجی پچی تے آپ ہی میرے بچے جیوڑ، سارا برکتاں، سارا کچھ اپنے کندھیاں تے اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار۔ پر جیسس نے، یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا بنائے؟ اس نے کیا بنائے؟ آپ کے آواز سے، اس نے کیا بنائے؟ اور ہمیں بھی یسوع مسیح کے کیا بننا چاہیے؟ اب یسوع مسیح جس زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی نئے عہد نامہ کے اندر بھی لوگ شاگرد بنا کرتے تھے، یعنی فقی فریسیوں کے بھی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یاد ہے نا، پڑھا ہوگا، فقی فریسیوں کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ یسوع شاگرد بناتا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بھی شاگرد تھے۔ پھر یسوع مسیح نے بھی شاگرد بنائے۔ پھر اعمال کی کتاب پڑھے تو اس کے قریباً 5ویں باب کے اندر آپ پڑھیں گے، ایک جھوٹا نبی تھا تھیوداس کے نام سے۔ اعمال کی کتاب میں، یہ نئے عہد نامہ کا دور ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے ٹائم پیریڈ کے اندر بتا رہا ہوں۔ 1st سینچری میں، پہلی صدی کے اندر تھیوداس نام ایک جھوٹا نبی تھا، اس نے 400 شاگرد بنائے یہاں پر۔ کتنے جی؟ 400۔ تو یہ بائبل کے ٹریڈیشن میں، بائبل کے اس سلسلے کے اندر ہمیں لوگ شاگرد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور تھیوداس چونکہ ایک جھوٹا نبی تھا،
یاد رکھیے, غور سے سنیے, اگر جھوٹے تھیوداس کے 400 شاگرد ہو سکتے ہیں تو موت اور قبر پر فتح پانے والے یسوع کے شاگرد کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے شاگرد ہونے چاہیے؟ جنیا کی تالیاں بجی ہیں, کتنے شاگرد ہونے چاہیے؟ اور آج ہم آپ کو یہ اوورآل ہماری صورتحال ایسی ہے. ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, چند اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ کے میرے پاس اگلے 10 منٹ میں میں نے اسے کمپلیٹ کروں. اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے جانتے کتنی ہے اس وقت؟ پاپولیشن, دنیا کی آبادی اس وقت مشکل کر رہا ہے. چلے میں 10 ارب جنہوں 10 بلین کہتے ہیں, 10 ارب یہ تو مراد ہے 1000 کروڑ. کتنی آبادی؟ 10 ارب 10 بلین اینی کی آبادی. اور ایک سروے کے مطابق آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مسیحی کرسچن جو ہیں ان کی تعداد کتنی؟ ساری پہلی گل نہیں سے پتا, دوسری دوستوں مشکل ہو. مبشر یوسف صاحب کہہ رہے ہیں 4 ارب. اور کوئی جواب دے سکتا ہے؟ چلے کوئی گل کل سے. اچھا جی 2.5 بلین یہ تو مراد ہے 2 ارب صرف کرسچن میں. 10 ارب چو ہیلو 10 ارب چو 2 ارب کون ہے؟ کہ پوری دنیا کے اندر. اور یسوع مسیح کو آسمان پر گئے کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ 2023 سال. اب سنیں, اس وقت دنیا کی آبادی 10 ارب ہے, 2 ارب کرسچن ہے, اور 2023 سالوں میں ہم نے صرف 2 ارب لوگ بچائے ہیں پوری دنیا کے خادموں نے, چرچوں نے, منسٹریز نے مل کے. 2023 سالوں میں اینے کے لوگ اسی یسوع مسیح واسطے اکٹھے کر سکتے ہیں, پوری دنیا کے خادم مل کر. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اب وقت اتنا قریب ہے, باقی کتنے بچ کے جی 10 جو 2 کٹے تھے, ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور ابھی 8 ارب کی آبادی کو ہم نے یسوع مسیح کی خوشخبری سنانی ہے. 800 کروڑ لوگوں کون کرے گا؟ ابھی تک تو 2023 سالوں میں صرف 2 ارب لوگ, اسے گوگل پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ یوزر ہیں. 2023 سالوں میں ہم نے صرف 2 ارب لوگ ساری دنیا کے پادری مل کے. معافی دے نال میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, جنہاں کو ایک کی ٹچ دے وچ 2000 بندہ ڈگ بندہ ہے وہ بھی وچ شامل ہو, کیونکہ آج کل ٹچ کا زمانہ ہے. بندے بھی ٹچ, فون بھی ٹچ, ایل سی ڈی بھی ٹچ, لیپ ٹاپ بھی ٹچ. ٹچ کا ٹائم چلتا ہے. ڈو ناٹ ٹچ, ٹچ کا ٹائم چلتا. اس ٹچ کے سمیت ساری دنیا کے خادمے مل کر صرف ابھی 2 ارب لوگوں کو مسیح کے پاس لا چکے ہیں. اور ٹائم بالکل نزدیک ہے, وقت بالکل کم ہے. میں آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہتا ہوں. یوحنا کے خط میں لکھا ہے, یوحنا کا خط, ایک یوحنا کی انجیل ہے, ایک یوحنا رفع کا مکاشفہ ہے, اور ایک یوحنا کے خط بھی ہے نئے نامہ کے اندر. میں یوحنا کے خط کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ لکھا ہے اے میرے بچوں یہ اخیر وقت ہے. یوحنا اپنے خط پہ کیا کہتا ہے جی؟ اے میرے بچوں یہ اخیر وقت ہے. یہ جملہ, یہ آیت, یہ سینٹینس بھی آج سے 2000 سال پہلے بولا گیا. یوحنا نے جب خط لکھا ہے 2000 سال پہلے, جب یہ خط لکھا جاتا ہے تو یوحنا لکھتا ہے اے میرے بچوں یہ اخیر وقت ہے. اور اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے یہ اخیر گھڑی ہے. 2000 سال پہلے اگر وہ کسی بات کو اخیر وقت کہہ رہا ہے تو آج 2000 سال بعد وہ ٹائم کتنا رہ گیا ہوگا. ہم بالکل آخری سٹیج پر کھڑے ہیں دنیا کے. ٹائم ول کم کہ یسوع آئے گا
اور جو لوگ تیار ہے، کلیسیا ریڈی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے جائے. اور ہمارے پاس ابھی کام کتنا بتا. سنڈے اسکول کے بچے تھے، میں بھی سنڈے اسکول میں جب تھا تو میں نے گیت سیکھا تھا. اگر کچھ بہن بھائیوں یا بچوں کو یاد ہوگا، اس میں مجھے پہلا اس کا بھول رہا ہے، لیکن اس میں ایک جملہ بولتے تھے، کام بہت ہے تھکنا نہیں، جاگو جاگو اڑیں گے ہواؤں میں. یس، سنڈے اسکول کا گیت تھا، اڑیں گے ہواؤں میں. تو اس میں ایک جملہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کام بہت ہے تھکنا نہیں. تو آخری گھڑی ہے اور 8 ارب لوگوں کو اب ہم نے بچانا. ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم ناکام ہو گئے ابھی تک. ناکام کیوں ہوئے؟ میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. ہم نے شاگرد نہیں بنائے. شاگرد بنائے ہوتے تو آج پتہ کیا تعداد ہونی تھی؟ 8 ارب کرسچن ہوتے تھے، 2 ارب لوگوں کو اب یسوع کے پاس رفلانا باقی تھا. یہ الٹا ہو جانا تھا سب کچھ. لیکن چونکہ ہم نہ شاگرد بنے، نہ ہم نے لوگوں کو شاگرد بننے کی تعلیم دی ہے، سارا کچھ آپ ہی کرنا پسند کرتے ہیں. شاگردیت پر کام ہی نہیں ہو رہا. چرچ میں شاگردیت، آپ نے کبھی اپنے چرچ میں شاگردیت پر کلام بھی نہیں سنا ہوگا. 3 موضوعات پر کلام سنایا جاتا ہے چرچ میں: شفا پانے کا فارمولا، برکت پانے کا فارمولا، اور معجزہ پانے کا فارمولا. اس کے علاوہ کلام اور کوئی نہیں سنایا جاتا. تے چرچ بھی ایڈا چنگا تے بیبا ہے، انہوں کو چوتھی گل چنگی بھی نہیں لگتی. ایسا خادم جو تعلیمی بات کرے بالکل پسند نہیں ہے. وہ تے بندہ پادری بندے نہ سلین کرے تے آج کل جو بندے پادری نہیں سمجھتے، یہ بندے نہیں سٹتا. پادری بھی ہو صحیح جڑا بندے سٹے، جڑا چکن والا ہوندا کہندا تو ہے ٹھیک. ہاں تو پادری صاحب جی ان کو بزرگ بی بی بے ڈگ پئی تے وہ ہاتھ پھڑ کے انہوں چکیا تے اماں کو دعا پتہ کی دیتی: پتر جی تو میں نے چکیا ہے، رب تے تمہیں چکیا. تو ہم کسی کے لیے تیار نہیں ہیں لوگوں، کیونکہ چرچ شاگرد بنانے کی تعلیم سے غافل ہے. چرچ کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے. اگر آپ جتنے خادمین یہاں پہ بیٹھے ہیں، مبشر، ایلڈر، ڈیکن، نوجوان، یوتھ یا دیگر حضرات یہاں پر خاندان کے لوگ بھی ہیں، تو سنیے، میں پادری ہارون جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے چرچ کے اسپرچول ایٹماسفیئر کو چینج کریں. شاگرد بننے اور بنانے کی تعلیم کی طرف جو ہے اپنے آپ کو موو کریں. شاگرد بننے اور شاگرد بنانے کی تعلیم پر زور دیں بڑی تیزی سے. آخر پر میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں اس پہ یہ بات کہہ کر سنیے. شاگرد بنانے کا سلسلہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے. پہلی صدی میں جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو کلام سنایا تھا، یہ کہہ کر چلے گئے کہ جا کے سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو فرسٹ سینچری میں جب تک یروشلم میں اظہار ثانی نہیں ہوئی، پروسیکیوشن نہیں ہوئی، ماردار پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، قریباً پہلے چند سالوں میں 8120 لوگ اعمال کی کتاب کے اندر یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے تھے. اور پہلی صدی میں فرسٹ سینچری کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے مسیحیت جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہے. پہلی صدی میں، جس صدی میں یسوع مسیح آسمان پر گئے، اس کے بعد ایک سائلنٹ ٹائم پیریڈ آیا. کئی 100 سال تک دنیا میں منادی اور ریوائیول نہیں آیا. منادی ہوتی رہی ہے، ریوائیول نہیں آیا. کچھ باتیں شاید آپ کے ذرا سمجھ سے اوپر کی ہوں، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا. پھر 18ویں صدی میں، آج سے کوئی 200 سال پہلے، بڑا گریٹ ریوائیول تھا. بڑی بیداری کا دور آیا. یہ بڑے بڑے پاکستان اور پوری دنیا میں بڑے بڑے چرچ، اسکول، کالج، یہ وہ سب کچھ بنے. یہ انہی لوگوں نے جو مشنریز آئے تھے. ایک ریوائیول ٹائم تھا پوری دنیا کے اندر. پہلی صدی میں یہ لوگ یسوع مسیح کے قریب آئے، یا 18ویں صدی میں، آج سے 200 سال پہلے. اب 200 سال ہو گیا ہے، ہمیں بڑے بڑے کرسڈ، بڑی بڑی سب کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن میرے چیزوں بڑی فکر کی بات بتا رہا ہوں، ان 200 سالوں میں لوگ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں بنے.
خدا نے اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر عاشق سندھو کو یہ بوجھ دیا ہے کہ ہر چرچ میں جا کر اب ہم لوگوں کو اس بارے میں بتا رہے ہیں، پادری صاحبان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے چرچ میں بزرگ بھی شاگرد بن سکتے ہیں. یہ بچیاں کا کام نہیں ہے. پطرس یسوع مسیح سے ڈھیر عمر میں زیادہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ممکن ہے نانا دادا بھی ہوئے، ہے نہیں سی جتنی اس کی عمر تھی ویسے بتا رہا ہوں، لیکن یسوع مسیح کا وہ شاگرد بن گیا. بزرگ بھی ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، نانا ہے، باپ ہے، آپ بھی یسوع مسیح کے کیا بن سکتے ہیں؟ شاگرد بنے. آپ کو تعلیم دی جائے گی، اس کے علاوہ اور بہت کچھ بتایا جائے گا. اب چونکہ ہم اپنے طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس لیے آج تک فیل تھا. ایک آخری بات کہہ کر میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، میں اسے ختم کرنے جا رہا ہوں. پطرس نے ساری رات مچھلیاں پکڑی تھی، تو کتنی پکڑ کے لے کے آیا؟ کتنی لے کے آیا؟ خالی جال. لیکن پھر جب یسوع کی کشتی میں آئے، یسوع نے کہا کہ جال ڈال، اور پھر اس نے یسوع مسیح کے کہنے سے جال ڈالا، تو پھر کتنی لے کے آیا؟ کتنی لے کر آیا؟ اتنی کافی ہے؟ اتنی زیادہ مچھلیاں گھیر کر آیا کہ اسے اپنی مدد کے لیے اوروں کو بھی جو ہے وہ بلانا پڑ گیا. یاد رکھیے، ہم بھی جتنی لیڈرشپ ہے یا آج کی کلیسیا میں وہ بھی سن لیں، ہم نے بھی اپنے طریقے سے مسیح میں جینا سیکھا ہے. جس دن خادمین مسیح کے طریقے سے شاگرد بنانے کا جال ڈالیں گے، یہ تعداد بڑی ہو جائے گی، اور اب 8 ارب لوگوں کو یسوع مسیح کے لیے جیت لیں گے. آمین. میں چاہوں گا کہ ایک لمحہ کے لیے ہم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ بوجھ آپ کو مل رہا ہے کہ مجھے یسوع کا شاگرد بننا ہے، اگر آپ خادم بھی ہیں، آپ مخصوص خادم ہیں، تو بھی آپ شاگرد بن سکتے ہیں. آپ ایلڈر ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ ڈیکن ہیں، آپ کی خدمت کا کوئی بھی رتبہ ہے، آئیے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنی ہے. آج خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ آج میں نے سیکھا کہ مجھے یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے، مجھے خدا کی بادشاہی کے لیے شاگرد بننا ہے، مجھے خدا کی بادشاہی کے لیے اوروں کو شاگرد بنانا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، بیٹیاں بڑی زبردست دعا کر رہی تھی، یہ درمیان کی جماعت بڑی اچھی دعا کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں آئیے اسی شور کو روح کو اس کی قدرت سے برپا کرتے ہیں، اور خدا کے روح کو موو کرنے دے، خدا کے روح کو موو کرنے دے. خدا کا روح چاہتا ہے کہ آج شام آپ کی زندگی کے اندر خدا کا روح مسیح کے شاگرد بننے کی تعلیم کی بیداری کو لے کر آئے. ہیلیلویا. کتنے لوگ ہیں جو بول کر دعا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بول کر دعا کر رہے ہیں؟ ریسا کھاتا ربا بابا بابا ہنگا رکھے تیرے لگے تیری سی سیسا ربا بابا بابا رکھے تیرے پیسے کے تیرے میرے بھائی، میری بہن، میری بزرگ، تجھے یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، تجھے اس کا شاگرد بننا ہے. تیری کلیسیا، تیری لوگ، تیری ٹیم، تیرا گھرانہ یسوع مسیح کا شاگرد بن جائے، یسوع مسیح کا شاگرد بن جائے. یسوع مسیح کے ارشاد اعظم اور یسوع کا وعدہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ جو شاگرد بنے انہیں بپتسمہ دو اور انہیں تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور دیکھیں، شاگردوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے